بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اسلامک انسائٹس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زمعہ کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل اسلامک انسائٹس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت زمعہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے۔ حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد کٹھن اور مشکل حالات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا شرف ملا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ اور غم کا بوجھ ہلکا کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے عامر بن لووا سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام زمعہ اور والدہ کا نام شموس تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: سودا بنت زمعہ بن قیس بن عبد الشمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لووا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا قیس حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کی بیوی سلمہ کے بھائی تھے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننیال ایک ہی بنتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی دور جاہلیت میں ہی ان کے چچا زاد سکران بن عمرو سے ہو گئی تھی۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً اور طبیعتاً ایک صالح، حق پسند اور دور اندیش خاتون تھی۔ بزرگوں کی اطاعت، بچوں سے محبت اور سب کی خدمت کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنجیدہ مزاج تھی اور قبول اسلام سے قبل بھی زمانہ جاہلیت کے رسوم و رواج کو پسند نہیں کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید و رسالت کا اعلان فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو فوراً قبول کر لیا، اور دعوت توحید کے 3 سالہ دور میں جن 133 افراد نے اسلام قبول کیا، ان میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نمایاں طور پر شامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے بنی لووا میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر، میکے اور سسرال کے خاندانوں کے بہت سے افراد نے بھی اسلام قبول کیا، جن میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سہیل بن عمرو، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو، حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علقمہ، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زمعہ، حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی رحم اور حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو شامل ہیں۔ مکہ معظمہ کی سرزمین جب توحید و رسالت کے پروانوں پر تنگ کر دی گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید و رسالت کے متوالوں کو وطن چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک دستہ حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے اگلے سال 18 عورتیں اور 82 مرد بھی حبشہ پہنچ گئے۔ ان بہادر، اولو العزم اور بلند حوصلہ افراد میں سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی شامل تھے۔ وہ اہل ایمان جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حبشہ ہجرت کر گئے تھے، ان میں سے کچھ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہیں مقیم رہے، اور وہ غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ منورہ پہنچے، لیکن ان کی کثیر تعداد کچھ عرصے بعد مکہ واپس آ گئی۔ ان میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی۔ حبشہ سے واپس آنے کے بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو کا انتقال ہو گیا، اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا، کیونکہ چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس صورتحال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم اور پریشان تھے۔
حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی وجہ سے قریش کی جو پشت پناہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور کفار کی دشمنی کھل کر سامنے آ گئی۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے اور ستانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے مبارک میں کانٹے بچھانے شروع کر دیے۔ گھروں کا کوڑا کرکٹ اور ذبح شدہ بکریوں اور بھیڑوں کی اوجھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے صحن مبارک میں پھینکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو یہ ہنسی اڑاتے۔ سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر اوجڑی لا کر ڈال دیتے۔ گلے میں چادر ڈال کر اس زور سے کھینچتے کہ گردن مبارک پہ خراشیں پڑ جاتی۔ شریر لڑکوں کو آوازیں لگانے کے لیے پیچھے لگا دیتے۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے تکلیف اور ایذا پہنچانے کی کوشش کرتے۔ ان کٹھن اور صبر آزما حالات میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے نکاح کا مشورہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے پیغام نکاح لے کر سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے پاس گئی۔ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیوہ تھی اور عمر 50 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو اب جوان ہو چکا تھا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے میں آزاد اور خود مختار تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رشتے کے حوالے سے رائے طلب کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، وہ میرے ہادی بھی ہیں اور میرے رہنما بھی۔ میری ذات کے متعلق انہیں کلی اختیار ہے، وہ جو چاہے فیصلہ فرمائیں۔ دوستو، پیغام نکاح آنے سے قبل سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خواب دیکھے، جن میں سے ایک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لا کر ان کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا ہے۔ یہ خواب انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ کہنے لگے کہ میں جلدی فوت ہو جاؤں گا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ چند روز بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ خواب دیکھا کہ ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، آسمان سے چاند اترا اور ان کی جھولی میں آ گرا۔ جب یہ خواب انہوں نے حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، انہوں نے کہا کہ تم سچ کہتی ہو، میں جلدی فوت ہو جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائیں گے۔ چنانچہ سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن علیل ہو گئے اور چند دنوں بعد وصال فرما گئے۔ الغرض نکاح کے لیے تاریخ اور وقت کا تعین ہو گیا اور 400 درہم مہر کے بدلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر دیا گیا۔ نکاح کی یہ تقریب بعض روایات کے مطابق رمضان 1062 میں اور بعض روایات کے مطابق شوال 1062 میں منعقد ہوئی۔ یہاں دوسری بات ہی زیادہ صحیح ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدائد و مصائب کا سلسلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ تیار ہو گیا، نعوذ باللہ۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے بخیریت مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 6 ماہ تک سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچیوں کی سرپرستی، دیکھ بھال اور حفاظت کی سخت اور کٹھن ذمہ داریوں کو پوری جاں فشانی اور خوش اسلوبی سے ادا کیا۔ مدینہ تشریف آوری کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے علاوہ اس کے ساتھ ہی 2 حجرے تیار کروائے، ایک ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا مگر ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان 1 ہجری کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی طرف بھیجا کہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو لے آئیں۔ چنانچہ انہوں نے بخیریت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو مدینہ پہنچا دیا۔ مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حجرہ مہیا کیا گیا، اس کی دیواریں کچی اور چھت کھجور کی شاخوں کی تھی۔ اس کی لمبائی 15 فٹ، چوڑائی 10 فٹ اور اونچائی اتنی تھی کہ کھڑا آدمی اپنے ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ اس کے دروازے پر کواڑ کے بجائے کالے بالوں والے کپڑے کا پردہ پڑا تھا۔
मक्के में हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर शहर के गैज़ो गज़ब और नफ़रत और हिकारत का महवर था, लेकिन मदीने में उनका ये घर बस्ती वालों की अक़ीदतों और मोहब्बतों का मरकज़ था। आम तौर पर एक खातून के लिए अपनी सौतेली औलाद से रहमत का बर्ताव करना बहुत मुश्किल होता है, मगर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बच्चियों से काबिल रश्क मुशफ़िकाना सलूक किया और पूरी फराख दिली से उन्हें हकीकी माँ का प्यार दिया। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कमोबेश 5-6 साल तक हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ेरे निगरानी रही, लेकिन कहीं कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती जो बाहिमी तलख़ी की हल्की से हल्की भी निशानदेही करती हो। हज़रत उम्मुल मोमिनीन खुदजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो वाहिद खुशकिस्मत खातून हैं जिन्हें पूरे 4 साल बिला शिरकत गैर काशान नबुवत को अपनी महरो वफ़ा, वालिहाना खिदमत और गमगुसारी से रोशन रखने का शर्फ हासिल हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत आली ज़र्फ़ और बुलंद हौसला थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हवाले से फरमाती हैं कि मैंने सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिवा किसी और औरत को जज़्बा रिक़ाबत से खाली नहीं देखा। नीज़ उनके सिवा किसी और औरत को देखकर मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा ना हुई कि उसके जिस्म में मेरी रूह हो। 10 हिजरी में ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया तो सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समेत तमाम अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लिया। सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दराज कद और भारी जिस्म की थी। तेज़ चलना दुश्वार था, इसीलिए मुज़्दलिफ़ा में क़याम के दौरान आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए भीड़ में चलना मुश्किल है, इसलिए मुझे इजाज़त मरहमत फरमा दे कि मैं रात ही को मिना वापस चली जाऊँ। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुसूसी इजाज़त मरहमत फरमा दी और वो रात ही को मुज़्दलिफ़ा से मिना के लिए रवाना हो गई और सुबह की नमाज मिना में अदा की। इस हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करते हुए फरमाया, इस हज के बाद घरों में बैठना। चनाचे हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिनते हजश ने इस हुक्म की नहायत सख्ती से तामील की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कभी घर से बाहर ना निकली। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोई औलाद ना हुई थी, मगर साबिक शौहर हज़रत सुकरान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनका एक बेटा अब्दुर्रहमान था। अहद फ़ारूकी में इराक़ की मुकम्मल आज़ादी का आखिरी मौरिका 16 हिजरी में जलूला के मकाम पर हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अबी वक्कास के ज़ेरे क़यादत बर्पा हुआ, जिसमें अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने न सिर्फ शिरकत की बल्कि जाम शहादत भी नोश किया। यूँ हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक शहीद की माँ होने का लाज़वाल शर्फ भी हासिल हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में अपना हुज्रा मुबारक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम हिबा फरमा दिया था। हाफिज़ इब्ने हजर के नज़दीक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल 55 हिजरी में, जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 22 हिजरी में हुआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक उनका इंतकाल अहद फ़ारूकी में हुआ और ये राय ज़्यादा करीने क़यास है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की काविश भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस्लामिक इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद इस्लामिक वीडियोस आप तक चल पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।